السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر رضوی، آپ کے اپنے ٹی وی چینل قائم ٹی وی کینیڈا۔ پروگرام ولایت کے سلسلے کی آج تیسری کڑی آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو معتبر عالم دین مولانا قبلہ سید علی عدنان زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آئیں ہم ان سے کچھ اپنا باقی سلسلہ سوالوں کا ان سے جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، سوال آپ سے یہ ہے، کیا ولی خدا کا تعین من جانب اللہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ بھی مقرر کرتا ہے، اگر آپ اس جواب کو سمجھ سکیں جس کو میں بہت اشاروں میں بیان کر رہا ہوں۔ خلیفہ بھی اللہ مقرر کرتا ہے اور ولی بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے خلیفہ بنائیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ اپنے ولی بنائیں۔ ولی بنانے کا اختیار براہ راست اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے حکم سے ولی بنانے کا اختیار اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ بے شک۔ کیونکہ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک خدا کی رضا شامل نہ ہو۔ بے شک۔ اور اللہ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب آپ کا فیصلہ کر دینے کے بعد زبان پر اعتراض آنا تو دور کی بات، بے شک۔ دل میں اگر خیال بھی آ جائے تو انسان مومن نہیں رہتا۔ بے شک۔ بڑی تو صحیح۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر اللہ کا نبی کسی کو اللہ کے حکم سے ولی بنا رہا ہے اور اگر اس ولی پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو وہ براہ راست اعتراض اللہ کے نبی پر نہیں ہے، وہ براہ راست اعتراض اللہ پر ہے، کیونکہ اللہ جب ولی مقرر کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ جبھی تو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ نے، میں نے آپ کے سامنے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو یہ آیت ہی تفسیر ولایت کی ہے، اور اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان میں رشتہ ہی یہی ہے کہ آپ کے درمیان میں دنیا نہیں ہے۔ اب آپ اس جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور مولا علی کے درمیان میں دنیا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور مولا علی کے درمیان میں رسول خدا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو اللہ سے براہ راست مولا علی تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کو اللہ کے بعد براہ راست علی تک پہنچ رہا ہے، یعنی کہ وہ معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کو خدا مان رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اسی لیے اگر آپ مولا علی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، ہم تو اہدنا الصراط المستقیم کے ماننے والے ہیں کہ صراط مستقیم کیا راستہ ہے؟ صراط مستقیم حق کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سچ کا راستہ ہے، بے شک۔ صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم علی کا راستہ ہے، صراط مستقیم اہل بیت کا راستہ ہے، صراط مستقیم مودت کا راستہ ہے، صراط مستقیم قرآن کا راستہ ہے، صراط مستقیم اہل بیت کی تعلیمات کا واسطہ ہے، صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کا راستہ ہے، صراط مستقیم مولا علی کی فستو بن رب الکعبہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا راستہ ہے، صراط مستقیم مودت اور قربانی کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم راستہ یہ ہے کہ اگر تم صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو تو براہ راست اللہ سے علی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم راستہ بنایا ہے، دیکھیے ہماری عام زندگی میں جب راستہ ہوتا ہے تو ہر راستے کے ٹریفک رولز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آپ اپنی مرضی سے گاڑی نہیں چلا سکتے۔ میں اگر دنیاوی بات کروں کہ آپ راستے پر اگر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو راستے پر سگنلز ہیں آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا راستے میں ٹریفک پولیس جو ہے وہ حکومت وقت نے متعین کی ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب دنیاوی راستوں کو آپ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، یا دنیاوی راستوں پر نظر رکھنے کے لیے حکومت موجود ہے، تو جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ نظر نہ رکھے؟ تو اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ جو راستہ ہے صراط مستقیم کا راستہ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اب جو صراط مستقیم کا ماننے والا ہے، اب جو ولایت کا ماننے والا ہے، اب جو محبت اہل بیت کا ماننے والا ہے، اب جو مودت اہل بیت کا ماننے والا ہے، اب جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ماننے والا ہے، جب خدا یہ سوال کرے گا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، تو وہ مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا جواب دے گا یا اللہ
آپ ہی کے راستے پر جا رہا ہوں جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو معلوم کیا ہوا، اس جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ مقرر کر دیا راستہ۔ اب کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں براہ راست اللہ سے مولا علی تک پہنچ جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے، یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ مولا علی سے براہ راست اللہ تک پہنچ جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھا ہے، یعنی کہ اگر تم مولا علی علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ تک پہنچو، اگر تم اللہ تک پہنچو گے تو تم نبوت تک پہنچو گے، جب تم نبوت تک پہنچو گے تو امامت تک پہنچو گے۔ اور دیکھیے امامت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ امتیاز دیا کہ حضرت آدم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو سجدہ نہیں کروایا، فقط حضرت آدم کی وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب آپ اگر میرے جواب کو سمجھ سکیں کہ یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا کہ آدم کے علاوہ کسی نبی کو سجدہ نہیں کرایا، اور یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت کا آغاز کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا آغاز کر رہا ہے، اور حضرت آدم کو سجدہ کرا کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آغاز کیا، اور امامت کا آغاز اللہ تعالیٰ کہاں سے کر رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اب آپ اس جواب کو سمجھیں کہ نبوت کا آغاز ہو رہا ہے حضرت آدم کو سجدہ کرانے سے، اور اسلام دین مکمل ہو رہا ہے مولا علی کی ولایت سے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو حضرت آدم کا ماننے والا ہے وہ دین سے آغاز کو لے رہا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ دین سے ولایت کو لے رہا ہے۔ اب جب کوئی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے خدا تک پہنچنا ہوگا جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، پھر اس کو نبوت تک پہنچنا ہوگا، پھر اس کو امامت تک پہنچنا ہوگا۔ اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ ہمارا کلمہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کہ میرے فضائل اتنے زیادہ ہوں گے کہ کچھ میرے فضائل میں اتنا اضافہ کر دیں گے کہ مجھے معاذ اللہ خدا بنا دیں گے، اور کچھ میرے فضائل کو اتنا کم کر دیں گے کہ معاذ اللہ میری فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو مولا علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ ہوگا، جو مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہوگا، جو مولا علی علیہ السلام کا ماتمی ہوگا، جو مولا علی علیہ السلام کا نمازی ہوگا، وہ مولا علی علیہ السلام کو نہ ان کے درجے سے بڑھائے گا، نہ ان کے درجے کو نہ خود کم کرے گا، نہ یہ برداشت کرے گا کہ کوئی مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ اور یہی نعرہ حیدری کا کمال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں جہاں پر دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگ اپنی تقریبات کا آغاز نعرہ حیدری سے کرتے ہیں۔ بالکل۔ کسی زمانے میں فوج میں نعرہ حیدری کی صدا بلند ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ نام مولا علی علیہ السلام آپ کے خون میں جوش مارتا ہے۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو میں جس انداز سے آپ کی گفتگو کر رہا ہوں، یہ انداز اس لیے میرے اندر پیدا ہوا کیونکہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو ولایت ہی کی تو بات ہو رہی ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ شاعر نے کہا جب 1965 کی جنگ ہوئی تو شاعر نے جو 2 شعر لکھے جو آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں۔ شاعر نے لکھا کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، 1965 کی جنگ، کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، اور ٹینک اڑ رہے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح۔ واہ واہ واہ۔ ٹینک اڑ رہے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، اور ہر ایک تلوار سے آتی تھی یہ پکار بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اپنی زندگی میں اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی میں آپ خدا کی محبت اور مودت کو لانا چاہتے ہیں تو دل میں ولایت علی ابن ابی طالب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھتا ہے تو وہ خدا سے بھی قریب ہو جاتا ہے، اہل بیت سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور مولا علی کے نعرے کے اندر، نعرہ حیدری میں، وہ ایک انرجیٹک آپ کو ملے گا کہ آپ اس سے ایک جوش میں آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، یہاں میرا آپ سے دوسرا سوال ایک یہ ہے، کیا نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت فرماتے وقت عوام الناس کے اوپر کوئی ولی، کوئی امام مقرر کر کے جائے؟ دیکھیے
یہ تو ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں، بے شک، اور آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی، بالکل بے شک، من کن تو وہاں پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبی یہ جانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی دین کا اہتمام ان نامی گرامی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہ رہے۔ میں بہت ہائٹ وے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ نبی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بعد ان کا دین تبدیل ہو جائے، نبی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بعد جو ہے وہ دین کی تعلیمات تبدیل ہو جائیں، اسی لیے نبی نے اپنے بعد مولا علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور یہ کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کو یہ علم ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی اور امامت باقی رہے گی، اسی لیے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو مولا علی علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اپنا رہبر منتخب کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم اگر ولایت کے ماننے والے ہو تو تمہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا ولی ماننا پڑے گا۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ جو بریک سے پہلے مولانا صاحب سے گفتگو چل رہی تھی، ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی مولانا صاحب فرمائیے۔ تو میں یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جو ولایت کا منصب ہے یہ بہت اہم منصب ہے، اور میں اپنی ہر مجلس کا آغاز اور ہر جہاں پر مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کروں، تو میں ہمیشہ اس جملے سے اپنا آغاز کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ تو یقینی طور پہ یہ ولایت کا ہی منصب ہے کہ ہم اس منصب پر فائز ہونے کے بعد کہ ہمارے دل میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ولایت جو ہے میرے 12 جانشینوں میں منتقل ہوگی، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر رہا تھا کہ جب دیکھیے ہم کس چیز کے قائل ہیں، مولا علی علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد امام نہیں بنے، جی بلکہ مولا علی علیہ السلام اگر شکم مادر میں بھی ہیں جب بھی امام ہیں، تب بھی امام ہیں۔ اس کا میں آپ کو ایک واضح دلیل اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہو رہی تھی تو اس وقت بی بی فاطمہ بنت اسد کے شکم میں مولا علی علیہ السلام تھے، تو بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنے شکم کو مسح کیا خانہ کعبہ کی دیوار سے، اور کہا کہ یا اللہ میں آپ کے قرآن پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں آپ کے نبوت پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں آپ کے تمام تر جو آپ کے احکامات ہیں اس پر بھی عمل کرتی ہوں، یا اللہ آپ کو واسطہ ہے قرآن کا، آپ کو واسطہ ہے اپنی کتاب کا، آپ کو واسطہ ہے اسلام کا، اور سب سے بڑی بات کیا کی کہ یا اللہ آپ کو واسطہ ہے شکم میں اس بچے کا، اللہ اکبر، کہ میری اس مشکل کو آسان فرما۔ میں کہوں یا بی بی فاطمہ بنت اسد کہ آپ نے اللہ کو قرآن کا واسطہ بھی دے دیا تھا، آپ نے اللہ کو اسلام کا واسطہ بھی دے دیا تھا، تو آپ نے اللہ کو بی بی فاطمہ بنت اسد آپ نے اللہ کو مولا علی علیہ السلام کا واسطہ کیوں دیا، جو شکم میں بچہ ہے اس کا واسطہ کیوں دیا؟ تو آپ کا جواب آئے گا میں دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں بنا، وہ اگر شکم مادر میں ہے تو مشکل کشا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ امام اس دنیا میں آنے کے بعد امام نہیں بنتا، بلکہ امام اگر شکم مادر میں ہو تو امام ہے، اور اس کا جواب خود جب مولا علی علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام جھولے میں لیٹے ہوئے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے اژدہے کو، وہ اژدہا جو نسلوں کا امتحان لیتا تھا، وہ اژدہا جو نسلوں کا امتحان لیتا تھا، تو مولا علی علیہ السلام نے اس اژدہے کو پکڑ کے کچل دیا، مولا علی ابھی جھولے میں، بے شک، اور مولا علی علیہ السلام نے اس اژدہے کو پکڑ کے کچل دیا۔ تو رسول خدا سے ان لوگوں نے کہا جو آئے تھے رسول خدا کو مبارکباد دینے، اے رسول خدا یہ اژدہے کو مولا آپ کے بچے نے کچل دیا، مولا علی نے کچل دیا، یہ بچہ تو نسلوں کا امتحان لے گا۔ تو مولا علی کے بارے میں کیا خوبصورت جواب دیا رسول خدا نے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اب نسلوں کا امتحان لینے کے لیے
اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اب نسلوں کا امتحان یہ علی ابن ابی طالب لے گا۔ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام سن کر خوش ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ نام علی علیہ السلام نسلوں کا امتحان لیتا ہے۔ کیا بات کہتی مولانا صاحب، واہ واہ واہ۔ اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ محسن نقوی کا یہ شعر ہے کہ یہ نسلوں کا جو امتحان ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے اور ہماری رگوں میں، اور جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، ہماری رگوں میں مولا علی علیہ السلام کا نام دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنا ہے بچپنے سے یا علی مدد، سنا ہے بچپنے سے یا علی مدد، اور پلایا ہے ماں نے دودھ میں یا علی مدد، اور محسن وہ میری لحد میں منظر عجیب تھا جب میں نے علی سے خود کہا یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولانا صاحب یہاں پہ ایک اور میں آپ سے سوال کرتا چلوں گا، کیا ولی خدا نبی خدا کی طرح معصوم اور صاحب عصمت ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، بے شک، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آیت تطہیر جن کے لیے نازل ہوئی ہے، اور آپ نجاست سے پاک ہیں، بے شک، اور اگر جو لوگ اس وقت اہل بیت سے دور ہیں تو آپ سمجھ جائیں وہ لوگ نہیں ہیں، وہ نجاست جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو طہارت کی منزل پر فائز ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں اگر بتاؤں کہ امام حسن علیہ السلام بھی تو ولی ہیں۔ بالکل، امام حسن علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو 15 ماہ رمضان المبارک کا دن تھا۔ بالکل، اب آپ یہ بات سوچیں، آپ کا اس کا میں جواب ہے کہ ہم آیت تطہیر کی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ولایت کی طہارت کی، کہ جب امام حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزے سے تھیں، اور امام حسن کی آمد ہو گئی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا۔ سبحان اللہ، طہارت کیا منزل دیکھیں، منزلت دیکھیں آپ، کہ نہ بی بی کا مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا۔ اور اس وقت آپ کے سوال میں اس میں جواب ہے کہ جب امام حسن کی آمد ہوئی تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کسی خاتون کے پاس تھے، تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا اس خاتون سے کہ ذرا مجھے حسن کو دو، میں حسن کو اپنی گود میں لے لوں۔ اب نبوت امامت کو اپنی گود میں لینا چاہ رہی ہے، تو اس وقت اس خاتون نے یہ عرض کی یا رسول اللہ ذرا میں حسن کو پاک کر کے لے آؤں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس کو کیا پاک کرو گے جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ایک اور سوال مولانا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا ولی خدا پہ وحی کا بھی نزول ہوتا ہے؟ دیکھیے ولی خدا وحی کا نزول صرف نبوت پر ہوتا ہے، یعنی کہ وحی جو آتی ہے وہ نبوت پر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ولی خدا اللہ کے احکامات کا پابند ضرور ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو کام خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کو خلاف ہو۔ جی بالکل، ہم بات ولایت کی کر رہے ہیں اور بات ہم ولی کی کر رہے ہیں، اور آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیے جب مولا علی علیہ السلام شہید ہو رہے تھے تو آپ نے ایک صدا بلند کی تھی فزت برب الکعبہ کی، بے شک۔ یہ صدا آپ نے کیوں بلند کی تھی؟ اس کی وجہ آپ سمجھیے۔ دیکھیے یہ ہمارا المیہ رہا کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح سے نہ پڑھ سکے نہ سمجھ سکے۔ قرآن مجید فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، بے شک، قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کا بھی نام ہے۔ اب جو قرآن مجید کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اس کو سمجھے گا، وہ زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھے گا، وہ زندگی کو خدا کی امانت سمجھے گا۔ بے شک، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اللہ نے کہا ہے، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اللہ کے نبی نے کہا ہے، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام و مولا علی کے لیے، تو مولا علی علیہ السلام نے زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، جی، خدا کی امانت سمجھا۔ آپ نے زندگی کو ویسے گزارا جس طرح خدا نے کہا، آپ نے زندگی کو ویسے گزارا جس طرح قرآن نے کہا۔ اور جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدا بلند کی فزت برب الکعبہ، تو کسی نے مولا علی سے سوال کیا مولا یہ آپ نے صدا کیوں بلند کی؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے کہا کہ میں نے یہ صدا بلند کی رب کعبہ کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے علی کو جو زندگی کعبے سے عطا کی تھی، علی ویسے ہی زندگی مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے اس زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، خدا کی امانت سمجھا اور اس کو ویسے گزارا جس طرح خدا نے کہا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام وحی کے
پابند اس سینس میں بھی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام تو ہر مشیت خدا کو جانتے ہیں اور وہ ان پر وحی تو نازل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تعلیمات خدا کو ضرور جانتے ہیں، وہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو ضرور جانتے ہیں، اور وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو محبت دل میں رکھ رہا ہے وہ اس لیے رکھ رہا ہے کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فقط اپنی ذات کے لیے مولا علی علیہ السلام نے قربانیاں نہیں دیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگی صفین میں مولا علی علیہ السلام کے پاس پانی آ چکا تھا اور مولا علی علیہ السلام کے پاس پانی پر مولا نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام کو جب یہ پتہ لگا کہ سامنے کے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہی تھے، کافر نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے، تو مولا کو جب یہ پتہ لگا کہ سامنے ہمارے دشمنوں کے پاس پانی نہیں ہے تو مولا علی علیہ السلام نے یہ حکم دیا اور کہا کہ یہ پانی ہمارے دشمنوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ منصب اور یہ عطا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیونکہ ہم جب مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا خیال آتا ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی قائل ہیں۔ قبلہ بہت اچھی گفتگو آپ سے جاری رہی اور آپ کے ساتھ پروگرام کے ساتھ میں بھی بہت زیادہ میرے علم میں اضافہ ہوا، اور ناظرین کو ہمارے اور ہماری نوجوان نسل کو ایسے سوالوں کی اور ایسے جوابوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ان کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور صحیح معنوں میں تو ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو مولانا صاحب نے ہمیں بہت تفصیلی اس کے جوابات دیے اور بہت زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا مولانا صاحب کے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، اور ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ سے اور بھی معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ علی مولا